بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہم وطنوں پاکستانیوں دوستوں، بیرسٹر ملک طلحہ رحیم اپنے چینل بیرسٹر سپیکس کے ساتھ آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں۔ آج کے ٹاپک پہ میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے بات کر سکوں۔ یہ ٹاپک جو کرنٹ افیئرس ہے اس کے اوپر ہے، جو گورنمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لے کے آنا چاہ رہی ہے، 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ اس کے اندر بہت سی ایسی امینڈمنٹس ہیں جو ہماری جوڈیشری کے اوپر، اس کی انڈیپینڈنسی کے اوپر کویسچن مارک کریٹ کریں گی۔ وہ کیسے کریٹ کریں گی؟ وہ اس طرح کہ پہلے تو یہ میکانزم تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جب ریٹائر ہونے لگیں گے تو ان کے بعد سینئر پیونی جج جو سیکنڈ ان سینیئرٹی لسٹ میں ہوں گے وہ چیف جسٹس اپوائنٹ ہوں گے۔ اب اس امینڈمنٹ میں وہ فرسٹ 4 سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ کو انلسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کو پرائم منسٹر پہلے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور پلس پارلیمانی کمیشن، ان دونوں کی مشاورت سے 4 نام دیے جائیں گے، اور 4 نام میں سے ایک نام سلیکٹ کیا جائے گا، اور وہ نام بھیجا جائے گا پرائم منسٹر آف پاکستان کو اپروول کے لیے۔ اور پھر پرائم منسٹر آف پاکستان اگر اس نام کو اپروو کر دیتے ہیں تو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس بھیجا جائے گا فار فائنل نوٹیفیکیشن اینڈ اپروول۔ اس میں اگر پرائم منسٹر آف پاکستان اس نام سے اختلاف کریں گے تو پھر سے وہ 4 ناموں میں سے کوئی ایک نام دوبارہ سے پروپوز کیا جائے گا، سبمٹ کیا جائے گا، پلیس کیا جائے گا پرائم منسٹر آف پاکستان کو، اور پھر وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اپروول کے لیے بھیجا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں انڈیپینڈنسی آف جوڈیشری کو ڈیریل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، اور یہ گورنمنٹ اپنے ہی بینیفٹ کے لیے کرنا چاہتی ہیں تاکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان اپوائنٹ نہ ہو۔ اس میں یہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں کسی ایک خاص پارٹی سے ایفیلیشن رکھتا ہوں۔ میں سٹیزن آف پاکستان ہوں اور اسٹوڈنٹ آف لا ہوں، اور اسٹوڈنٹ آف لا ہونے کے ناطے ہم انڈیپینڈنسی آف جوڈیشری کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی آف لا اینڈ رول آف لا اینڈ سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن پہ بلیو کرتے ہیں۔ اب اس میں جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آ رہی ہیں، اس امینڈمنٹ میں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں بہت سا پاکستان پوری قوم کو افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ عام بندے کو ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا پتہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی ادراک ہے۔ تو لیکن ان دا لانگر رن یہ ملک کے لیے بربادی کا نتیجہ بنے گی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کا رول ادا کرتا ہے۔ اب رہ گیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کیوں جلدی لائی جا رہی ہیں، ڈے بائی ڈے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں، اور ان کو بھی کنونس کیا جا رہا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کریں۔ اور اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ایک اور چیز بھی ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بنائی جا رہی ہے، جو صرف کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھیں گی، اور جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو ہے وہ 200 سے زیادہ نہیں ہیں جو سب جوڈس ہیں سپریم کورٹ میں، اس 200 کیسز کے لیے ہی اسپیشل ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جا رہی ہے جو سپریم کورٹ کے ایکولنٹ ہوگی، اور اس کے ججز بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان ہی اپوائنٹ کریں گے، وہ چاہے سرونگ ہو چاہے ریٹائرڈ ہوں، اور اس میں ان کی اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو ورڈکٹ ہوگی وہ فائنل ورڈکٹ ہوگی، اس کو کہیں اسیل نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہ سپریم کورٹ کی بھی انڈیپینڈنسی کے اوپر کویسچن مارک ہے بہت بڑا، اور جلدی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اس لیے لائی جا رہی ہیں ڈے بائی ڈے، اور رات کی گیر رات تک بھی اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کرنٹ سی جے پی ہیں، ان کے ٹینیور 25 آف دس منتھ ختم ہو رہا ہے، اور 25 آف دس منتھ ان کا ٹینیور ختم ہونے سے پہلے ہی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لائی جائیں تاکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج نہ ہوں۔ جیسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آ جائیں گی تو پھر وہ امینڈمنٹس ہی پریویل کریں گی، اور پھر وہی پہلے 4 سینئر ججز کا نام پٹ اپ کیا جائے گا۔ اور اس سارے کام میں چونکہ گورنمنٹ کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے،
وہ JUI کو بھی اپنے آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں اور PTI کو بھی آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں. اور PTI آن بورڈ اس لیے نہیں ہو رہی کہ PTI کو ہی ڈیریل کرنے کے لیے ساری کاوش ہو رہی ہے, لیکن اس میں چونکہ PTI کی جو لیڈرشپ ہے وہ خان صاحب سے اپروول کے بغیر نہیں چلنا چاہتے, اور خان صاحب سے ملنے کو کے اوپر ریسٹرکشن کی تھی. آج راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو ملنے کا موقع ملا خان صاحب سے, اور پتہ چلا کہ وہ خان صاحب کو پچھلے 10-12 دن سے انہوں نے سیل سے باہر نہیں نکالنے دیا, اور اگر پچھلے کچھ دنوں میں صرف 1 گھنٹے کے لیے ان کو واک کے لیے ایکسرسائز کے لیے نکالا گیا. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ ان کو مینٹل اور فزیکل ٹارچر دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی نہ ان سے کوئی PTI کی کرنٹ لیڈرشپ مل سکے, اور اگر ملے بھی تو وہ یہ ڈیسیژن نہ دے سکیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں PTI کا کیا رول ہوگا. خان صاحب ایک مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. یہ ایک جمہوری عمل نہیں ہے, ایک غیر جمہوری عمل ہے, اور یہ ایک ٹارچرس عمل ہے. تو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا میں اس کو کنڈیمڈ کرتا ہوں, اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو کنڈیمڈ کرتا ہوں, اور میں اس چیز کا اسٹرانگ بلیور ہوں کہ امینڈمنٹس آنی چاہیے لیکن جس سے پبلک ایٹ لارج کا فائدہ ہو. کسی خاص گروہ کا, خاص گورنمنٹ کا, خاص گروپ آف پیپل کا اگر فائدہ ہو رہا ہے تو وہ ملک کے ساتھ بے وفائی ہے, ملک کے ساتھ غداری ہے, اور یہ اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں. اور میں اپنا میسیج آپ کو اسے پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ ہمارے چینل کا مقصد صرف آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے, تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور ایک اسٹوڈنٹ آف لا ہونے کے ناطے میں آپ کو کچھ چیز بتا سکوں. تھینک یو سو مچ.